السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جنت کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اجمالی احادیث، اس پر ہماری بات جاری ہے۔ ایک مناظرہ ہوا بڑا عظیم الشان اللہ کے ہاں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مباحثہ اور مناظرہ ہوا۔ جنت کہنے لگی کہ میرے اندر نیک لوگ، شریف لوگ، وہ میرے اندر آئیں گے اور میرے وارث بنیں گے۔ جہنم کہنے لگی کہ ظالم، متکبر، میں ان کے تکبر کو توڑوں گی، اللہ کے نافرمان وہ میرے وارث ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں میں فیصلہ کیا۔ جنت سے کہا کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، اصیب بکی علی من اشاء، میں جسے چاہوں تجھ تک پہنچا دوں۔ اور جہنم سے کہا انتی عذابی، تو میرا عذاب ہے، اصیب بکی علی من اشاء، میں جسے چاہوں تجھ تک پہنچا دوں۔ تو جنت یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کا تناسب کیا ہے دنیا کے ساتھ؟ صحیح الجامع الصغیر کی روایت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الجم فلینظر بما یرجع۔ دنیا کی اور آخرت کی تقابلی مثال، ان کا آپس میں تقابل ایسے ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی بندہ سمندر کے کنارے جائے اور ایسے اپنی انگلی سمندر میں ڈال دے، انگلی ڈال دی اور اب نکال لے۔ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، دیکھے اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ جتنا پانی انگلی کے ساتھ لگا ہے یہ ساری دنیا ہے اپنے خزانوں سمیت، اور جو وہ سمندر ہے وہ اللہ کی آخرت ہے۔ تناسب ہی نہیں ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ کہاں آخرت کی نعمتیں، کہاں جنت، اور کہاں دنیا کے دھکے۔ غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں مشرکین نے 70 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے 70 کافر مارے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد کے وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا، کہنے لگے کہ آج بدلہ برابر ہو گیا، تم نے ہمارے 70 مارے، ہم نے تمہارے 70 مار دیے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا ان کو جواب دو، برابری کہاں؟ قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے مقتول جنت میں گئے ہیں، تمہارے جہنم میں گئے ہیں۔ کہاں برابری ہے؟ کہاں جنت اور کہاں جہنم میں جلنے والے؟ اور جنت کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت علی الارض من السماء، اگر ایک جنتی عورت، صرف ایک حور، ایک جنت کی عورت دنیا پہ نہ آئے، صرف آسمان سے دنیا کو جھانک کے دیکھے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهَا، بس ساری زمین روشن ہو جائے گی۔ رات نہیں ہوگی یہاں پہ رات نہیں ہوگی، کہ دنیا روشن ہو جائے گی۔ یہ جنت ہے جس کے حسن کو اللہ نے بیان کیا۔ تو فرمایا کہ اور پھر فرمایا کہ ظاہری بات ہے وہ سانس بھی لے گی
میں اس کے سانس کی وجہ سے اللہ ساری زمین معطر کر دے گا، ساری زمین خوشبودار معطر ہو جائے گی۔ صرف جنت کی ایک عورت اگر زمین پر جھانک کے دیکھ لے تو پھر کیوں نہ جنت کے لیے محنت کی جائے؟ کیوں انسان دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا ہے؟ آج ہم جن گلیوں بازاروں سے چل کے آتے ہیں نا، یہاں پہ ایک دن ہمارا چلنا بند کر دیا جائے گا، ایک آخری مرتبہ ہمیں گزارا جائے گا، پھر ختم۔ اور آہستہ آہستہ لوگ بھول جائیں گے ہمیں، آہستہ آہستہ کیا، مجھے لگتا ہے پہلے دن ہی بھول جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق صحیح رکھا تو میرے بھائیوں جو آگے والی زندگی ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات کے وقت رو رہے ہیں، عظیم صحابی، اس امت کے پہلے محدث سے پوچھا، آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ کو کیا غم، کیا پریشانی، کیا دنیا سے جانے کا غم ستا رہا ہے؟ میں نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آگے سفر بڑا لمبا ہے اور میرے پاس زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ کتنا تھوڑا؟ صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، تم میں سے کوئی شخص اس کے عمل اس کو جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ جنت انعام ہی بہت بڑا ہے، بہت بڑا انعام ہے، تمہارے عمل تمہیں جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ عمل کیا کرتے ہیں؟ اصل میں نیک اعمال اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں، مجلبۃ الرحمہ، ان کا کام ہے رحمت کو کھینچنا، اور اگر رحمت آ گئی تو وہ رحمت جنت تک پہنچائے گی۔ میں تم میں سے ہر شخص اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے ایک سوال کیا، میں سمجھتا ہوں وہ انتہا ہے، اس سے آگے کوئی سوال نہیں ہے۔ پوچھا، اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں؟ کیا آپ کے عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتے؟ اب میں کہ ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ جانتے ہو اللہ کے رسول کا عمل، ایک ایسا شخص جس کا عمل کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کے لیے ایک بندے کا عمل اسوہ حسنہ ہے، کتنا اس کا عظیم عمل ہوگا، لیکن عمل جنت تک نہیں پہنچا رہا، عمل اللہ کی رحمت تک پہنچائے گا، اور وہ رحمت بندے کو جنت تک پہنچائے گی۔ اتنا بڑا انعام ہے جنت۔ اللہ ہمیں جنت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔